بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 5 6 کا کچھ حصہ باقی تھا۔ 6 کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ایک ایک لفظ کی برکتوں سے نوازے۔ آگے کی آیت کے حصے میں کچھ مسائل کی باتیں اور آٹومیٹک ایک بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حقیقی رشتہ دار اور ہوتے ہیں اور غیر حقیقی رشتہ دار اور ہوتے ہیں، اس سے ایک اور اشارہ ملا کہ کبھی کبھی حقیقی رشتے پر غیر حقیقی رشتے حاوی ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت نہیں بدلتی۔ حقیقت نہیں بدلتی، کتنا بھی لنگڑا للہ کیسا بھی بڑے سے بڑا۔ حیدرآباد میں ایک جملہ، آنکھ کیوں نہ ہو، آنکھ بولے تو نافرمان۔ اب حیدرآباد میں تو لکھاتے ہیں پہ ہم نے آنکھ کر دیا ہے، ہمارا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ کمال ہے، خدا کا منصب کہاں سے مل گیا تم کو؟ ایسا نہیں کرنا۔ آپ کے آنکھ کرنے سے کیا ہوگا؟ کوئی قاتل ہو تو ہم کو بولنا پڑے گا ہم تمہیں قاتل مانتے ہیں، وہ قاتل ہے تو ہے۔ گناہ کبیرہ فرمایا شرک کے بعد عقوق والدین کو، یعنی والدین کی نافرمانی کو، جس کو آنکھ کہتے ہیں۔ تو آنکھ کرنے سے آنکھ نہیں ہوتا، آنکھ کرنے والا اگر آنکھ کرے گا تو آنکھ ہوگا۔ یہ کہ آپ کی خدمت نہیں کیا تو آنکھ کر دیں گے، بے دخل کر دیں گے، ایسا کیسے؟ عقوق نافرمانی کو بولتے ہیں، عقوق والدین، عین قاف واو قاف، عقوق۔ تو کیسا بھی آپ کے مطلب سگے اولاد، سگی اولاد ہو، بیٹا ہو بیٹی ہو، جو بھی سگی کیسی بھی ہو، وراثت کی مستحق وہی ہے اگر مومن ہے تو، گناہ کتنا بڑا بھی ہو۔ ارتداد سے اور شرک سے وراثت ختم ہو جاتی۔ کوئی مرتد ہو جائے معاذ اللہ یا مشرک ہو جائے تو پھر وہ مومن کا وارث نہیں ہو سکتا۔ لیکن گناہوں کے پہاڑ کیوں نہ ان کے پاس ہو، اور آپ نے جس کو بیٹا بنایا ہے وہ ولی کیوں نہ بن جائے، دھیان دیجیے گا، لیکن وراثت کا مستحق وہی گنہگار بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، یہ ولی بنایا سو بیٹا نہیں ہوگا۔ رشتہ حقیقی کا کیا خوبصورت لحاظ ہے، اس نقطے کو سمجھ جائے نا تو ماں باپ بھی سدھر جائیں اور اولاد بھی سدھر جائے۔ کیا جملہ کہا میں نے؟ متبنہ، بنایا سو بیٹا ولی بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ وارث نہیں ہو سکتا، اور سگا بیٹا کچھ بھی ہو جائے۔ اسی لیے میں سادات کے حوالے سے بہت ادب کا ایک جملہ بولتا ہوں کہ سادات سے اگر کفر اور شرک سرزد نہ ہو، گناہ کتنا بھی وہ کرے، لیکن آپ وہاں پر خون رسول کا لحاظ کر کے فیض کا مرکز بھی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ صرف کفر اور شرک اور ارتداد واقع نہ ہو ان سے۔ کفر اور شرک جو ہے نسب کو ختم کر دیتا، سمجھ رہے نا؟ لیکن اللہ پاک نے ان کو جو نبی کے خونی رشتے عطا کیے ہیں، اس کا بڑا مقام ہے۔ واہ! تو اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور رحم والے بعض یعنی وہی وہ رشتہ دار، رحم مطلب خونی، کیا بولتے ہیں اس کو؟ رحمی رشتے، خونی رشتے ہی بولے۔ غوث کہہ رہے ہیں والاقارب المنتمین الیکم بالقرابۃ النسبیہ، دیکھیں علی تفاوت طبقاتہم، ایک دم نسبی رشتے جو ہوتے ہیں بعض زیادہ مستحق ہوتے ہیں شرعی، بعض کے بنسبت۔ جیسے سب سے پہلے اصحاب فرائض ہوتے ہیں۔ اصحاب فرائض مطلب دیکھیں اولاد ایک دم بالکل سگی اولاد، بیٹا بیٹی نہیں ایک دم۔ پھر اس کے بعد عصبات، عصبات کا مطلب آپ کہیں کہ باپ کا ہے یا اس کے بعد کہیے جو ہے اصحاب فرائض اور
غوث کہہ رہے ہیں کہ اصحاب فرائض اور اسبات یہ اولا ہے، مقدم ہے اسبا. یا خزونہ، اچھا اسبا ایک یہ بھی ہو سکتی، جیسے کہ ایک ایسی عورت سے شادی کی آپ نے جس عورت کے پاس پہلے سے 2-3 بچے ہیں، وہ لے کر آپ کے گھر میں آئی تو وہ آپ کے اسبا بن گئی، سوتیلی اولاد ہو گئی وہ آپ کی بھی. یا خزون متروکات متوفی عنہم، وہ بھی متوفی کے ترکہ میں سے لیں گے. یہ اصحاب فرائض مقدم ہے اور اصحاب اسبا. کیسے نہیں لیں گے؟ اولاد ہو گئی نا بھائی. اب ایک عورت ہے جس کے پاس 2 بچے پہلے شوہر کے مر گئی، پہلے شوہر ان کا مر گیا، اب شادی کری وہ، تو جس سے شادی کری اس کی اولاد ہوئی نا اس کی ماں کی طرف سے، سوتیلی ہی صحیح ہے، سوتیلا باپ ہی ہوا نا. اسی لیے تو جو شادی کر کے آئی ہے وہ عورت جو پرانے شوہر کے جو اولاد ہیں، اب اس شوہر سے وہ نکاح نہیں کر سکتی اولاد. کیوں نکاح نہیں کر سکتی؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ بہرحال ان کو نسبت ابوت حاصل ہے، باپ ہونے کا نسب حاصل ہے. جانتے ہیں ماں سے جمع واقع ہو جائے اس کی ساری اولاد جمع کرنے والے کی اولاد ہے. اسی لیے تو زنا کیے ہوئے مرد پر بھی اس کی اولاد حرام ہے. سمجھ رہے نا آپ؟ ہاں قیاسی، کیونکہ وہ علاقہ ہے وہی جزئیت کا فعل وہی ہے نا. حرمت اور حلت یہ شریعت کی بات ہے لیکن فعل وہی ہے. خیر، تو یہ بھی اصحاب فروض اور اصحاب اسبات یہ دونوں متوفی کے ترکہ میں سے لیں گے. وَيُحَرِّزُونَهَا لِقَرَابَتِهِ النَّسْبِيَّةِ عَلَى مُقْتَضَى سِهَامِهِمْ. اچھا، یہ لینے کے بعد یہ جمع کر کے اپنے نسبی قرابت داروں کے لیے ان کے اب ایک دم اور آسان ہے. آپ نے اپنے بیٹوں میں سمجھیے دے دیا اپنی ساری اولاد جائیداد کو. اب وہ جائیداد جو ہے وہ جو ہے اپنوں میں اپنی بیوی کو، اب اپنے بہو کو تو نہیں دیا، بہو کو نہیں دیا ہے کیونکہ بہو کو کہیں کو دیں گے آپ؟ اولاد آپ کے مستحق ہے. لیکن اگر بیٹے کو آپ دیں گے تو بیٹا اپنے حساب سے، بہو چونکہ ان پر ہے پھر بیٹے کا یعنی آپ کا پوترا وغیرہ ہے. ہاں ایک مسئلہ جو میں نے اس میں بھی قلب کے بھی درس میں ایک جملہ کہا ہے کہ اگر ایسا شخص جو انتقال کر گیا جس کے پاس اولاد نہیں ہے لیکن بھائی بہن موجود ہے، اولاد تو نہیں ہے بھائی بہن موجود ہے، تو بہن کو اس کے مال کا آدھا ملے گا، اور اگر بہن نہیں موجود ہے بھائی ہے تو کل ملے گا اس کو. بھائی ہے تو، لیکن کس صورت میں؟ جب اولاد نہ ہو تو. سیم ایسے ہی اگر اولاد ہے تو اولاد ہونے کی صورت میں بھائی بہن محروم ہے. کیا مطلب ہوا؟ اولا بعضهم ببعض، مطلب یہ کہ اولاد کو آپ دے دیں. اب اولاد کے سارے حصے ایک دم بالکل ہو گئے. دینے والے بھی، اگر دھیان دیجیے گا، دینے والے بھی اگر زندہ میں دے رہے ہیں تو پھر تو ان کا بھی ہے، انتقال کرنے کے بعد اگر دے رہے ہیں تو اپنا جو حصہ لے لیا، پھر بھی تو بچتا ہے نا. ایسا تو نہیں کہ ایک دم زبردستی دے دیتے ہیں. اب جب فرض کیجئے آدھا روپیہ جو ہے ملے گا عورت کو اور 1 روپیہ مرد کو، تو آدھا روپیہ اس کو دے 1 روپیہ اس کو دے دیے، کچھ اگر اور بھی تو بچ جائے گا نا بہت، تو کیا کرنا؟ بھائی بہن کو جو نہیں ملے گا نا، یہاں پر تھوڑا صحیح سے انداز میں اس کو بولیں کہ چونکہ بھائی بہن کے خود کفیل موجود ہیں. اب بھائی کی خود باپ، مطلب اس کا باپ موجود ہے، ہمارا ہے نہیں، ہمارا بھائی ہم کہیں کو دیں گے ان کو؟ ہم خود لینے والے میں سے ہیں اپنے باپ سے، صحیح ہے نا؟ ہاں، اگر ہم مر جائیں تو ہم اپنے بھائی کو نہیں، ہماری اولاد اگر موجود ہے تو ہمارا بھائی ہمارا وارث نہیں ہوگا کیونکہ وہ وارث آلریڈی ہمارے باپ کا بن چکا ہے. لیکن ہماری اولاد نہ ہو تو پھر ہمارا بھائی ہوگا، ہماری اولاد نہ ہو تو پھر ہماری بہن ہوگی. تو اگر اولاد ہے تو بھائی بہن نہیں ہے، تو بھائی بہن کے آلریڈی مورث موجود ہیں. ہاں، لیکن ہماری اولاد کا تو کوئی مورث نہیں ہے نا. یہ ہے مقدم. واہ. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، سورہ کیا نام ہے، آل عمران میں، پارہ نمبر 4 میں، سورہ آل عمران کی نہیں، سورہ نساء میں آیت نمبر 10-11 پورا ڈیٹیل ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اے ماں باپ، تمہیں اللہ وصیت فرماتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کو اس طرح سے کرو کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد بچے کو 2 عورت کے برابر کا دو. حکمت تو آپ دیکھیں، اگر صرف اسی کو آپ دیکھیں تو اسلام بڑا کمزور نظر آ رہا ہے یہاں پہ کہ عورت کو کوئی حصہ نہیں دے رہا. کم حصہ کیوں دے رہے ہیں یہاں پر؟ اگر جیسے کہ میڈیا والے دماغ والے جیسے کیا نام ہے وہ عورت لوگ جس طرح بیٹھتی ہے، وہ لوگ ارے اسلام میں دیکھیے ڈیویژن ہے،
مساوات کا درس نہیں ہے. مرد کو دیکھیے پورا دینے کے لیے بول رہے ہیں, عورت کو کہہ رہے ہیں آدھا دو, لیکن اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس مرد کو ہم پورا دے رہے ہیں اور جس عورت کو ہم آدھا دے رہے ہیں, مرد اپنے سسرال سے نہیں لے سکتا, لیکن عورت اپنے ماں باپ کے یہاں سے بھی لینے کی حقدار ہے. سوچیں, یہاں تو ڈبل مل ہی گیا نا اس کو. تو یہ جو ون سائڈڈ سوچ رہے ہیں, بھائی ہم اگر کسی کے داماد ہیں تو ہمیں نہیں ملے گا, ہمیں صرف باپ سے ملے گا, لیکن ہماری بیوی کو تو ہم سے بھی ملے گا اور اس کے باپ سے بھی ملے گا. دیکھیے تو حق تو اس کا بڑھ گیا نا. لیکن ون سائڈڈ سوچ جو ہے, للذکر مثل حظ الانثیین, یعنی مرد کو ڈبل ملے گا عورت کے برابر, یہ کیسا ہوتا جی؟ اس طرح سے اگر یہی صرف سوچیں گے اور اگر حکم کی حکمت کو دیکھیں گے تو آسانی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں یہ تو, ارے فرض کیجئے کہ شوہر اگر غریب ہے تو باپ سے تو اس کو کم ہی ملے گا نا, صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اگر بیوی مالدار ہے تو شوہر سے تو ملے گا ہی, کہ باپ کے یہاں سے کتنا زیادہ مل گیا اس کو. دیکھیے آپ, ہے ہی نہیں, وہ تو زکوٰۃ دینے کی والی وہ وہی ہو جائے گی, مستحق ہو جائے گی وہ. تو عورت کا مقام مطلب حکمت ہے اسلام میں, اس کو اگر نہیں سمجھیں گے, ہاں حکمت سے خالی نہیں ہے. خیر, فی کتاب اللہ, اے لوگوں جو تم پر نازل کی گئی ہے, یا انبیاء کرام پر جو نازل کی گئی ہے اللہ کے علم حضوری میں جو ہے وہ سب ڈیٹیل سے, یعنی وہی سورہ نساء میں بھی جو میں نے کہہ دیا ہے نمبر 10-11 بڑا ڈیٹیل سے ہے. اب آپ دیکھیے, من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا, مومنین میں سے اور مہاجرین میں سے. اب آپ دیکھیں, مومنین میں سے اور مہاجرین میں سے کہنے کا غوث کو, وَإِن كَانُوا إِخْوَانًا فِي الدِّينِ لَا يَأْخُذُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا بِلَا قَرَابَةٍ نِسْبَةٍ, اگرچہ مومنین آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں, دینی بھائی ہیں, نسبی رشتے نہ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے وارث نہیں ہوں گے, آپ کے مال سے لینے کا حقدار, بلکہ اسی لیے سادات کے حوالے سے بڑا اہم, اور رمضان کے موقع سے یہ بات آ گئی تو اور اچھا ہے. زکوٰۃ پر بہت زور دے رہے ہیں حیدرآباد کے لوگ, بہت افسوس ہوتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. اور مطلب امام اعظم کے مسئلے کو, شامی وغیرہ کے مسئلے کو, فقہی مسئلے کو نہ سمجھنے کا جو قصور فہم ہے وہ دیکھیں. 1,00,000 روپئے میں 2,500 روپے نکلتا ہے, کتنا بچتا ہے بتائیے؟ 97,500. صحیح ہے کہ نہیں؟ 97,000 پلس 50, ہاں وہ 1000 کے اعتبار سے کم, 97,500 بچتا ہے. تو بتائیے 2,500 زیادہ ہے, 97,500 زیادہ ہے. اب جو زبردستی, اچھا اس میں افسوس یہ ہے کہ سید لوگ بہت زیادہ اب انوالو کہہ سکتے ہیں, انٹرسٹڈ تو نہیں بول سکتے نہیں, ان کا وہ انوالو ہے, نہیں ہونا چاہیے. بڑے ادب سے ساتھ کہہ رہا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مال آیا اور وہ صدقہ کا تھا, کھانا بھی چاہے حضرت امام حسین یا امام حسن, کیا کہا؟ نہیں 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 نہیں, ہم بنی ہاشم پر صدقہ کا حرام ہے. ہاں اچھا, ایک اور مسئلہ آپ کو یہیں پر, ایک اور حضرت عائشہ کے کنیز ایک بریرہ ہیں, ان کی ایک بات یاد آ رہی مجھے. ایک مرتبہ گوشت بنا رہی تھی, وہ گوشت کھڑکڑ کھڑکڑ کر رہا تھا, آواز مطلب گڑگڑ گڑ ہوتا ہے نا, وہ مزیدار ایک دم خوشبودار. ہاں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سڈنلی گزر ہوا اور دیکھا تو رک گئے. آقا کیا کر رہی ہو بریرہ؟ گوشت پکا رہے ہو. آقا 1-2 بوٹی مجھے ملے گی؟ کیا دیکھیے, کنیز ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز کو علم فقہ دیکھیے. لوگ بولتے ہیں کہ حدیث کے خلاف ہے فقہ ہے, یعنی یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے جو ہمارے لیے تو جائز ہے, آپ تو بنی ہاشم ہیں, آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کہا تمہارے لیے جائز ہے نا؟ ہاں, تم مجھ کو دو گی تو ہدیہ ہوگا. صدقہ پہلے تھا, وہ تو تمہارے پاس آنے کے بعد وہ تمہارے مالک ہو گئی. اب تم تو مالک نصاب ہو نہیں, تو اب وہ صدقہ کا کہاں رہا, اب تو تم مالک ہو گئی. تو تمہارے لیے وہ صدقہ ہے, لیکن تم جب مجھ کو دو گے تو وہ ہدیہ ہے. اب یہی 2 مسئلہ میں یہاں پر سادات کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو سادات کرام کو 97,500 سے مدد کی جائے, دھیان دیجیے گا. اور اگر بفرض محال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1 کروڑ کی اگر زکوٰۃ نکالیں تو 2.5 لاکھ روپیہ ہو رہا ہے, بہت ہے, اچھی رقم ہے. تو اگر زیادہ مطلب رقم زکوٰۃ کی ہے اور سادات مجبور ہیں, دھیان دیجیے گا, خدا نہ خواستہ مجبور بمانا دنیاوی, ورنہ وہ مجبور نہیں ہے, خون رسول ہے. اگر زکوٰۃ کا مسئلہ ہو, پھر بھی وہاں پر ادب کا ہی جملہ کہہ رہا ہوں, 1 کروڑ والے 97.5 لاکھ جو ہے اس سے مدد کریں.
وہ 2.5% ہی نہ لائیں کیونکہ وہ مال کا کچرا ہے، لیکن میل ہے وہ ایک دم. ہاں وہ جو زکات المال، زکات مانے صفائی، تزکیہ نفس بولتے ہیں نا اس کو، نفس کا تزکیہ. تو زکات المال، مال کو صاف کرنا. 2,500 نکال دیے تو گویا مال پاک صاف ہو گیا. اور آل رسول کو قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں پاک کیا ہے. تو اس کا مطلب اگر 97.5 میں پھر 2,500 ملا دے تو پھر وہ 97.5 ناپاک ہو گیا. تو یہ 2,500 تو ناپاک مل جائے تو، لیکن اگر مستحق تک چلا جائے تو اس کے لیے پاک ہے. اب اگر دیں گے اس کو جس کو پاک اللہ نے کیا ہے، تو پاک کے ساتھ اگر یہ مل گیا تو پھر تو وہی حکم ہوگا نا. تو 97.5 کی اہلیت ہے اگر خدا نہ خواستہ دنیاوی مجبوری ہے تو. لیکن پھر بھی اب ایک دم آخر میں آ کر بول رہا ہوں میں کہ اگر زکوٰۃ ہی کے پیسے ہیں اور اگر سامنے میں مستحق وہی نظر آ رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی آپ حیلہ شرعی کریں. حیلہ شرعی دیکھیے گا. حیلہ شرعی کا مطلب غیر سید مستحق فقیر کو بلائیں. ایک دم مل جاتے ہیں آج تو ایک دم کیڑے مکوڑے کی طرح مل رہے ہیں. بلانے کے بعد ان کو مسئلہ پہلے سمجھائیں، بیٹا کوئی آل رسول نبی کا گھرانے والا زیادہ مستحق ہے تمہارے بنسبت، ان کی بیٹی ان کے گھر میں زیادہ ضرورت ہے، مگر تم اس ضرورت کو پوری کر سکتے ہو تو ایسے ہی خوش ہو جائے گا. وہ کیسے؟ ایسا ہے تم کو ہم اب جیسے 2.5 لاکھ روپے تو ہم تم کو 10,000 روپے دیں گے، 5,000 روپے دیں گے، اس کو تو 2 روپے دے دیجئے تو خوش ہونے والا ہے، تو تمہیں ہم 1,000 روپے دیں گے. لیکن جو میں تم کو دوں گا نا وہ چیز کا تم مجھے مالک بنانا، یہ کہتے ہوئے کہ آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کر سکتے ہیں، جس مد میں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں. بریرہ والی حدیث دھیان میں رکھیے گا، کیونکہ ملکیت جب بدلتی ہے تو شے کا حکم بھی بدل جاتا ہے. جب تک وہ وہ گوشت جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے، صدقہ ہے، نبی کے پاس آئے گا تو ہدیہ بن جائے گا. کیا کہنا ہے؟ تو ایسا کر کے ان کو بھی آپ کہہ دیں. اور یہ بڑی اہم اعلیٰ خدمت سادات ہے. اگر زیادہ ضرورت ہے تو پہلے تو یہی زور دوں گا کہ سادات اور قریشی جو صحیح النسب ہیں، ہم کو نسب کی تحقیق میں نہیں جانا، جو بھی کہہ رہے ہیں ہم ماننے کو تیار ہیں. الحمدللہ ہم انڈیا والے ہیں، ہم نسب میں نہیں. جو انکار کریں گے بلا وجہ اپنے آپ کو سید کہیں گے وہ سمجھیں ان کو دینا ہے جواب. ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تو ادب و ہر مٹی جب کہہ دیں کہ شفا ہے تو ہم ماننے والی قوم ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں الحمدللہ. تو سادات کرام کی خدمت زکوٰۃ سے نہیں، خدمت کرنی ہے تو تعاون سے کیجئے. سادات کرام کی خدمت کیجئے. سادات کرام کو زکوٰۃ کا مستحق نہ سمجھیے، بلکہ زکوٰۃ کی قبولیت کے لیے ان کے قدم کو چومیے. آپ اپنے فرائض زکوٰۃ کو اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے ان کا وسیلہ لیجئے. لیجئے غوث پاک کا وسیلہ، لیجئے خواجہ کا وسیلہ، لیجئے ان کی اولاد کا وسیلہ، لیجئے جتنے بھی بندہ نواز کے اولاد میں سے سب کا وسیلہ لیجئے، جو بھی سادات ہیں سب کا وسیلہ لیجئے. الحمدللہ تو قبول ہوں گی. خدا را زکوٰۃ المال، مال کی صاف کرنے والی چیز خدا کے واسطے ان کو نہ دیجئے. تعاون کیجئے ان کا الحمدللہ. اور تعاون کریں گے تو آپ گویا مطلب یہ کہ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہے ہیں آپ، ان کو خوش کر رہے ہیں آپ. اور ساری صورتیں موجود ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ جو دینے والے رمضان میں بھی ہونے والے ہیں اگر دیتے ہیں تو دیجیے اور مستحق ہی کو دیجیے. سب سے پہلے آپ قریب تر رشتہ داروں میں دیکھیں، آپ اپنوں میں، اور پھر اس کے بعد آپ کو بچ جائے تو آپ غیروں میں بھی، غیروں سے مراد اپنے خاندان اور رشتہ دار کے علاوہ میں بھی. اور سادات کو بہرحال اپنے معاشرے میں کھانے پینے کی وجہ سے کہیں ان اشکبار نہ ہونے دیجیے، ورنہ خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا. خون رسول اگر رونے لگا تو پھر مشکل ہو جائے گا. اس لیے اگر سید چاہے غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، کیسا بھی ہو، خون رسول کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی خدمت کریں. الحمدللہ. خیر بڑی اہم بات تھی، میں عنوان بھی یہی دے دوں گا. تو مومنین مہاجرین چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ رشتہ دار مطلب دنیاوی نہیں ہیں تو وہ نہیں لیں گے آپ کی مطلب وراثت میں سے، مستحق نہیں ہے.
ہاں الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا. ایک صورت اور دیکھیے بڑی اہم ہے. ارے بڑی محبت سے پالا ہے یار 40 مطلب یہ کہ بڑی محبت سے پالا, انہوں بھی بہت خدمت کیا, کیسا ہے. تو اب ان کو بار جو آپ کے پاس مال ہے نا تو تہائی مال کا آپ وہ کر دیجیے, تہائی مال کی وصیت کر دیجیے کہ میرے مطلب تہائی مال سے وصیت جائز نہیں ہے. جیسے اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے اور اولاد بھی ہے اور غیر کو آپ وصیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ فرض کیجیے آپ مدرسے میں وصیت کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ 50,000 کی وصیت نہیں کر سکتے, 25,000 کی کر سکتے, 3 حصہ 33,000 مطلب 33 جو بھی کہیں آپ. تو مال کے تہائی میں وصیت نافذ ہوگی, اور اگر آدھا میں کریں گے تو وصیت نافذ نہیں ہوگی. وہ جو جذبات میں کر دیتے ہیں جاہل لوگ ہیں وہ غلط ہے. وصیت کا بھی تعلق کس میں ہے؟ تہائی میں. ہاں اور ایک اور بات کہہ رہا ہوں, جب آ گئی ہے بات اس سلسلے میں تو پھر پتہ نہیں نکلے گی کہ نہیں, کہ مال زکوٰۃ کا یا مال انتقال کیے ہوئے شخص کا لینے سے پہلے اولادوں یا مستحقوں اس بات کا دھیان رکھنا کہ ان کے اوپر اگر کسی کا بھی قرضہ ہو تو قرضہ وصیت پر بھی مقدم ہے, قرضہ وصیت پر بھی مقدم ہے, اور وصیت جو ہے تہائی مال کا اگر ہے تو پھر تقسیم پر بھی مقدم ہے. وصیت قرضہ پھیڑیں گے, وصیت تہائی مال کا, پھر جو ہے ترکہ تقسیم ہوگی. یہ مقدم رکھنا چاہیے. خالی بس مرتے ہیں ارے وہ باپ کا ہے ہم نہیں جانتے ہیں. جو شریعت یہ کہتا ہو کہ اگر باپ کا کوئی دوست ہے تو اس کے ساتھ بھی ویسے ہی پیش آؤ جیسے باپ کے ساتھ پیش آتے تھے, باپ کی طرح اس کی بھی تعظیم کرو, اس پر بھی کرو. سمجھ رہے نا یہ اتنا. تو اگر کوئی جھوٹ بھی بول کر کہہ رہا تیرے باپ نے لیا تھا اور اگر تیرے پاس ہے ایسا تو الحمدللہ دے دے اس کو, کوئی دستاویزات ہو یا نہ ہو, لیکن اگر وہ کہہ رہا تو جھوٹ کا وبال اس کو ہوگا. کہنا یہ ہے کہ ترکہ لینے والے اولاد اس بات کا دھیان رکھیں کہ باپ کا لے رہے ہیں تو باپ کے اوپر بھی اگر کچھ ہے تو آپ اس کو بھی پھیر دیں. آپ بھی باپ بنیں گے تو آپ کی بھی اولاد آپ کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرے گی انشاءاللہ. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا الا ان تفعلوا الی المؤمنین منکم وتخرجون من اموالهم على وجه المشروع المستحسن. اچھا مگر یہ کہ اے ایمان والو اگر تم کرنا چاہتے ہو تو اپنی آل اولاد کے حوالے سے تو جو ہے وہ ہے ہی, لیکن اگر تم دینی بھائیوں کو کچھ دینا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ بھائی تہائی مال میں سے وصیت کر سکتے ہو. کیا کہنا ہے, اے وصیت مشروعتا مستحسنتا عقلا و شرعا. غوث پاک کا جملہ ہی عقلا و شرعا, شرع سے بھی زیادہ نہ ہو اور عقل سے بھی زیادہ نہ ہو. عقل کیا مطلب 5 اولاد اگر ہے اور 5 ہی لاکھ ہے اور تم 4 لاکھ کیسے وصیت کر سکتے؟ 1 لاکھ ہے نا. ارے بات 1 لاکھ کی نہیں ہے, بات 5 اولاد کی ہے. ایک کو تم 4 لاکھ کیسے دے دیں گے؟ اور 5 اولاد کیسی بھی غریب ہی کیوں نہ ہو, 1 لاکھ میں اس کا کام بن بھی کیوں نہ جائے, لیکن بہرحال عقلاً غلط ہے کیونکہ یہ سگا ہے آپ کا. سمجھ رہے نا, یہ سگا ہے, سگئی اولاد ہے. واہ وہی التی لا تکون ازید من ثلث المال. غوث پاک کا جملہ دیکھیے, اور وہ یہ ہے وصیت کہ تہائی مال سے زیادہ وصیت نہ ہو. کیا کہنا ہے. دیکھیے اب آپ کو کہیں گے آج تک ایک جملہ سنے تھے غوث اعظم, آج ایک نیا جملہ بولو. آپ غوث اعظم فقیہ اعظم بھی ہیں, فقیہ اعظم بھی ہیں. واہ 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 سبحان اللہ الحمد. کان ذالک فی الکتاب مسطورا. یہ وصیت کو نکالنا معروف اور شریعت کے طریقے پر فی الکتاب اس کتاب میں الذی یتلی علیکم وفی ما قبلہ, اس کتاب میں اس سے پہلے کی بھی کتاب میں من الکتب المتلوہ علی الامم الماضیین, تمام کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ بالکل ذکر تھا, ہے اور رہے گا. فللموصی لہ ان یاخذھا علی مقتضی ما ثبت فی حکم اللہ وکتابہ. لہذا وصیت کرنے والے پر لازم ہے کہ جو کتاب کہہ رہی ہے, جو شریعت کہہ رہی ہے, اس کے مطابق وصیت کرے. آیت نمبر 6 مکمل ہو گئی. کل جو آیت ہوگی وہ ایک دم پیراگراف چینج ہے, نبیوں کا نام لے لے کر کے اس کا ایک ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 7 میں. آج کا تو عنوانی پہلو یہی ہے, سادات کرام بڑے اہم ہیں, ان کو زکوٰۃ کے مال سے نہیں بلکہ زکوٰۃ کے بچے ہوئے مال سے تعاون کیا جائے جو کوانٹیٹی میں بھی زیادہ ہے اور سادات کرام کوالٹی میں اعلیٰ ہے. اس لیے اپنی کوانٹیٹی کو کوالٹی بنانا چاہیں تو اعلیٰ کوالٹی کی مدد کریں, ان کا تعاون کریں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو
آج کی اس خصوصی درس کا فیضان نصیب فرمائے، قبولیت سے سرفرازی عطا فرمائے، شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، حال اولاد خاندان اقرباء اعزاء میں سے جو چھوٹے بڑے بزرگ گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے۔ اس ماہ مبین، ماہ منور میں، ماہ منیر میں، ماہ نور میں، ماہ مغفرت میں پروردگار ہم سب کی بخشش فرمائے، ہمارے گناہ کبائر اور صغائر کو معاف فرمائے، نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے، برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔